الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلف نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته ولا أصحاب بعد أصحابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن مسکرا کے صحرا کو مدینہ بنا دیا سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو کو نچوڑ کر میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام سامعین محترم مسجد میں تشریف فرما میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں سننے والی باحیا اور باپردہ میری ماؤں اور بہنوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اللہ کا فضل اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں آج بابرکت دنوں میں سے جمعے کا دن نصیب فرمایا
اور پھر اس سے بھی زیادہ شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں سرکار کونین سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی مسلسل چل رہا ہے، اختتام پر ہے، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ معلومات پیش کروں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ توبہ کی آخری آیات سے پہلے ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے یا بشر میں سے ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسانوں اور بشر میں سے سب سے افضل ہے کہ انسانوں اور بشر کی جن سے ایک نبی آیا، عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی پر یہ بات گراں اور مشکل گزرتی ہے کہ جس سے تم مصیبت میں یا پریشانی میں ہو، حریص علیکم، اور وہ نبی تم پر یعنی مومنوں پر بھلائیوں کے بارے میں حریص رہتا ہے، ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ میرے امتیوں کو کوئی بھلائیاں ملے، اچھائیاں ملے، اور آگے فرمایا کہ رؤوف الرحیم، اور وہ میرا نبی اپنی امتیوں کے ساتھ نرم دل بھی ہے اور ان کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ کے سامنے دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور سرکار دو عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہ حقیقتاً تمام جہانوں کے لیے عمومی رحمت ہیں، اور اپنے امتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی رحمت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ایک عورت کے سینے میں جو بچے کے متعلق محبت الفت جو ڈالی ہوتی ہے، عام بچوں کے ساتھ اس کو محبت اور الفت عمومی ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے کے ساتھ اس کو محبت خصوصی ہوتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت للعالمین کا لقب دیا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت کا اور آپ کی رحمت للعالمین کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھول ہے، زندگی میں کوئی بھول اگر ہو جائے، اللہ نے اس کو بھی رحمت بنایا ہے، اور حضور کا سونا بھی اپنی امت کے لیے اللہ نے رحمت بنایا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل اللہ نے امت کے لیے رحمت بنایا ہے، اور آپ کا ہر عمل، خصوصاً وہ عمل جو آپ سے بھول کر ہو گیا ہو، نسیانی طور پر ہو گیا ہو، اللہ نے اس کو بھی رحمت بنایا ہے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر یا عصر کی نماز غالباً پڑھائی، اور 2 رکعتوں کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ آپ ظاہر ہے صحابہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ بے دھڑک سوال کرن جیاں سے مولوی صاحب بول جلے تو کچھ بات مار دے، مولوی صاحب خیر دے آج لگتے ہیں سورہ بیچ نہ ہو، اس طرح کی غالباً ان میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ آپ نماز میں بھول گئے، یہ بھی کہنا گوارا نہیں کیا۔ سلام جب پھیرا تو صحابہ نے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ کیا آج سے ظہر کی رکعتیں 2 ہو گئی ہیں؟ سبحان اللہ، سوال کا پوچھنے کا انداز دیکھیں آپ۔ انہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے، یا کیا وجہ کہ آپ بھول گئے؟ کیا نہیں، سوال پوچھنے کا انداز کیا یا رسول اللہ آج سے ظہر کی رکعتیں 2 ہو گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رکعتیں 4 ہی ہیں، لیکن یہ میں بھولا نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ نے خود بلایا، اور اللہ نے مجھے بلا کر یہ بات اور اپنی امت تک پہنچانے کا یہ ذریعہ بنی کہ اللہ نے یہ بھی بتانا تھا مجھ سے، یہ بلا کر مجھ سے 2 رکعتوں کا سلام پھرا کر یہ بتانا تھا کہ اگر مسلمان نماز میں بھول جائیں اور اس کا حل سجدہ صاف کر لے تو وہ نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ تو یہ نبی کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت۔
اور علماء نے لکھا ہے، فقہاء میں لکھا ہے، بلکہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اپنی امت کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ آپ کا سونا بھی اپنی امت کے لیے رحمت ہے۔ ایک دفعہ جہاد میں واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، رات کو لیٹ ہو گیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ آج تم نے قافلے کا پہرا بھی دینا ہے اور صبح نماز کے لیے اذان بھی دینی ہے اور نماز کے لیے اٹھانا بھی۔ چنانچہ رات گزری، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ رات تو پہرا دیتے رہے، لیکن ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئی، حتیٰ کہ نماز کا وقت چلا گیا۔ سورج کی جب کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگیں تو اس وقت آپ اچانک اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ نماز کا وقت چلا گیا۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور کہا، اے بلال تم سو گئے ہو، تم کو میں نے نماز کو صبح اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا تھا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں اٹھ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ یہ سونا بھی اللہ کی حکمت تھی، میں خود نہیں سویا بلکہ مجھے اللہ نے سلایا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں مجھے نیند دلا کر نماز کے وقت کہ اگر انسان کی نماز نیند کی وجہ سے رہ بھی جائے تو وہ معاف نہیں ہوگی، بلکہ اگر قضا کر لے تو پھر بھی ادا ہو جائے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی امت کے لیے رحمت، آپ کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت، اور آپ کا ہر عمل اپنی امت کے لیے رحمت۔ اور پھر میں قربان جاؤں ایسے عالی شان نبی کی ذات اقدس پر کہ آپ کی جو رحمت للعالمین کا جو اللہ نے آپ کو تمغہ دیا، آپ تمام انبیاء سے زیادہ آپ کے سر پر رحمت للعالمین کا جو تاج اللہ نے سجایا ہے، اللہ نے اس رحمت للعالمین اور آپ کی رحمت للعالمین میں سے اپنی امت کا بھی اللہ نے حصہ فرمایا کہ آپ کی ذات اپنی آپ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور ظاہر ہے آپ کی جو رحمت ہے، آپ کی جو رحمت للعالمین ہے، اور اس کا حصہ انسانوں نے بھی آپ کی رحمت للعالمین میں سے حصہ ملا، جانوروں کو بھی ملا، حشرات کو بھی ملا، آسمانوں کو بھی آپ کی رحمت للعالمین میں سے حصہ ملا، زمین کو بھی ملا، زمین اور جو ہے آسمان کی تمام مخلوق کو آپ کی رحمت للعالمین میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا۔ اور اگر ہم زیادہ لمبی چوڑی نہیں انسانوں کو اگر دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ماں کو بھی حصہ دیا آپ کی رحمت للعالمین میں سے، کہ ایک وقت تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اور عرب معاشرے میں ماں کی کوئی عزت اور احترام نہیں کیا جاتا۔ ماں کو ایک عام عورت کی طرح، جس طرح عام کہ ماں اور عام ایک ماسی کی عام ماسی ماں کو ایک عام ماسی طرح سمجھا سے، یعنی کوئی اس کا مقام اور مرتبہ، عزت اور فضیلت اور شرف ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ حتیٰ کہ بدبختی یہاں تک تھی زمانہ جاہلیت میں کہ اگر باپ مر جاتا، باپ کی وراثت میں جس طرح مکانات میں وارث ہوتے تھے، وراثت تقسیم ہوتی تھی باپ کی، اور اگر کوئی باپ مر جاتا وراثت میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی بطور وراثت تقسیم کیا جاتا تھا کہ ایک بھائی کہتا جی میں فلانی زمین نہ کہندا، میں یہ جگہ نہیں لے رہا، یہ مکان نہیں لے رہا، یہ میں پیسے نہیں لے رہا، میں سب کے بدلے اپنی ماں کو اپنی وراثت کے طور پر رکھتا ہوں۔ اور ایسے بدبخت تھے کہ پھر اپنی اس ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتے، ایسا ایک معاشرہ تھا۔ تو اللہ نے اس ماں کو حضور اکرم صلی اللہ محبت سے کہنا ذرا بلند آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے اللہ نے یہ حصہ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ او بدبختو زمانہ جاہلیت میں ماں کی تمہارے ہاں کوئی عزت اور مقام نہیں تھا، میں اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان کرتا ہوں اور ماں کی عظمت یہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا۔ تو ماں کو جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا، اتنا شرف ملا، کو حدیث بھری ہوئی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماں کے چہرے پر محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک دفعہ اپنی ماں کی چہرے مبارک کو دیکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ اگر ماں اور باپ کے چہرے کی زیارت کروں تو پھر کتنا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دن میں 100 بار ماں کے چہرے کو
محبت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کو 100 مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے آج ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مجھ سمیت ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے 100% ٹھیک پڑھی ہے اور مجھے اس پر 100% اجر و ثواب ملا ہے، یا میں نے روزے رکھے اور میں یہ دعویٰ، اور ہم سب کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو روزے رکھے صحیح 100% صحیح رکھے اور اس پر مجھے اللہ نے 100% صحیح اجر و ثواب دیا مکمل، یہ دعویٰ کر سکتے جی؟ نہیں کر سکتا آدمی دعویٰ۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہے جی میں آپ کی طرف کوشش کی تھی، میں صحیح طرح نماز پڑھنے کی کوشش کی، لیکن یہاں اللہ والدین کی زیارت کرنے پر ایک حج اور مقبول حج اور مقبول عمرے کا اللہ تعالیٰ ثواب ہے۔ یہ جو والدین، ماں کو جو اللہ نے عزت اور مقام دیا، یہ آپ کی رحمت للعالمین میں سے ماں کو بھی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اگر تفصیل تو بہت زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے، میں 3-4 ہی باتیں عرض کروں گا۔ اسی طرح ماں کے ساتھ ساتھ اللہ نے بیٹی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے حصہ عطا فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ آپ ماشاءاللہ سارے علم حضرات ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں کیا سلوک کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اتنے خفا ہوا کرتے تھے کہ جس طرح ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے، بلکہ قرآن پاک میں عثمانی صاحب اس طرح ہے کہ اگر وہ بیٹی کی خبر ان تک پہنچائی جاتی تو ان کے چہرے غم اور افسوس سے کالے ہو جایا کرتے تھے، ان کو وجہ سے روٹھا آ دنیا سے، تو اتنا یعنی اور اپنی بیٹی کو گھٹیا سمجھا جاتا تھا، گھر میں رکھنا گھٹیا سمجھا جاتا تھا، اور بیٹی کو بیاہ کر دینا اپنی یہ گال سمجھتے تھے اور ایک عیب سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے بیٹی کو یہ حصہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر بیٹی کو جس کو تم زحمت سمجھتے ہو، یہ زحمت نہیں ہے بلکہ بیٹی رحمت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص 2 بیٹیوں کی صحیح معنوں میں پرورش کرتا ہے، ان کو ہر کیا سے دینی تعلیم دیتا ہے، اخلاقی تربیت کرتا ہے، گویا زندگی گزارنے کے تمام اصول تمام طریقے اس کو سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اور پھر اس کو ایک اچھی جگہ پر نکاح کر کے دیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا شخص اور میں قیامت والے دن ایسے قریب ہوں گے کہ جیسے کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب آپ کا قضا ہاتان کے الفاظ ہیں کہ ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کی ایک بیٹی بھی ہو اور وہ اس طرح اس کی تربیت کرے اور اچھی جگہ اس کا ایک ایماندار جگہ سے نیک رشتہ کر کے اس کا اگر نکاح کر کے دیتا ہے، وہ بھی اور میں بھی اسی طرح قریب ہوں گے جیسے کہ 2 انگلی ہوں۔ صحابہ نے اور سوال کیا یا رسول اللہ کہ اگر کسی کی کوئی بیٹی ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیا کرے، یہ اجر اس کو کس طرح ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹی نہیں ہے اپنی، کسی یتیم بچی کو لے لے اور اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے اور اچھی اور نیک جگہ پر اس کا رشتہ کرے، تو وہ بھی ایسے ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب قریب۔ یہ بیٹی کو شان کس نے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، جو اللہ نے تاج آپ کے سر پر سجایا تھا، اللہ نے آپ کی اس تاج، اس رحمت للعالمین کی صفت میں سے اللہ نے ایک صفت اور ایک رحمت کا حصہ بیٹی کو دیا۔ اور اس طرح آپ کی رحمت للعالمین میں سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو بھی حصہ دیا کہ زمانہ جاہلیت میں بلکہ ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح ہے کہ یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی بلکہ ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تھا وہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، چھیننے کی کوشش کی جاتی تھی اور برے سے برا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ معاشرے میں ان کی ٹکا بھی عزت نہیں ہوا کرتی تھی یتیم کی۔ تو میں قربان جاؤں آپ کی اس رحمت للعالمین کی صفت میں سے ایک حصہ یتیم کو ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وقافل الیتیم کہاتان، کہ آپ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کو پالنے والا، اس کا خیال کرنے والا، وہ بھی اور میں قیامت والے دن ایسے ہی قریب ہوں گے کہ جیسے کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہوں گے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور میرا حکم سمجھ کر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس سر کے
ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اس کے گناہوں کی بخشش کرے گا، اور ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا، اور ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا عرصہ گزارا تھا، آپ کے علم میں ہے، اور یتیم کن کن مشکلات سے گزرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے۔ تو یتیم کو بھی جو یہ مقام اور یہ اس کا مرتبہ ملا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے۔ اسی طرح یتیم کے متعلق ایک مشہور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جا رہے تھے مسجد کی طرف، دیکھا راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، نئے نئے کپڑے تیار ہیں، سرما لگا ہوا ہے، تیار ہیں، بال ان کے کنگھی کیے ہوئے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوشی ایسی وہ کھیل رہے ہیں۔ حضور نے سب کو سلام کیا، آپ کی مبارک ہوتی تھی کہ آپ بچوں کو بھی سلام کیے تھے، ایسی تو آپ کو نکاح ہوتا ایسے دینے نکل کیے ہمیں سلام کرو، تو آپ سب بچوں کو سلام کیا، سب بچوں نے جواب دیا۔ آپ آگے چل دیے، دیکھا راستے میں آگے گئے، دیکھا ایک کونے میں ایک بچہ گندی حالت میں، گندے کپڑے پر انگیختہ بال بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب کے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں یتیم ہوں، میرا والد فوت ہو چکا ہے، میرا والد اگر ہوتا تو عید پر میرے لیے کپڑے لاتا، اب میرے والد نہیں ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا میرا والد موجود نہیں ہے، میری والدہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں کپڑے خرید کر عید کے موقع پر نئے کپڑے پہنوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور گھر گئے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے عمیرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عمیرہ بھی تھا، کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا اس بچے کو نہلاؤ، اس بچے کو تیار کرو، نیا لباس پہناؤ، اس کے سر پر کنگھی کرو، اس کی تیار کرو، اس کو میں عید کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ چنانچہ بچے کو نہلایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے، کنگھی کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے پکڑا اور ساتھ راستے میں لے جا رہے ہیں مسجد کی طرف۔ آگے جو دوسرے بچے کھیل رہے تھے، جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا کہ حضور انگلی پکڑ کر لے جا رہے ہیں، اور پھر تھوڑا سا آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے آج تو چل کر نہیں جائے گا، آج تو مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ کے جائے گا۔ آپ نے بچے کو اٹھایا، اپنے کندھے پر اٹھایا، راستے میں جا رہے وہ بچے جو اس بچے کے ساتھ ہنس رہے تھے عید والے دن، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بچوں کو تیار کر کے حضور اپنے کندھوں پر بٹھا کے لے جا رہے ہیں، سب بچوں نے اس وقت افسوس کیا کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور ہمیں بھی حضور اپنے کندھوں مبارک پر اٹھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ آپ بچے کو حضور لے کر جا رہے ہیں، مسجد میں گئے، جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو بچہ زمین پر بیٹھنے لگا، تو آپ نے زمین پر نہیں بیٹھنے دیا بلکہ اٹھایا اور کہا بیٹے تمہاری جگہ زمین پر نہیں ہے، تم میرے ساتھ آج ممبر پر بیٹھ، اور تمہارے بیٹھنے سے اس وجہ سے بٹھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یتیم کوئی عام بچہ نہیں ہوتا، اس کا بھی اللہ نے مقام اور مرتبہ بنایا ہے۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے یتیموں نے بھی حصہ پایا، اور بڑی تفصیل ہے، وقت کم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے جو مجاہدین ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی رحمت للعالمین میں سے حصہ پایا۔ پہلے زمانے میں جو جہاد ہوا کرتے تھے، ان میں جو لوگ جہاد کرتے کرتے شہید ہو جایا کرتے تھے، ان کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا جو امت محمدی کے ایک شہید کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، لڑتے لڑتے وہ شہید ہوتا ہے، یا اس کے جسم پر کچھ زخم ہوتا ہے، اور اس کے جسم سے جب خون کا قطرہ جب نکلتا ہے اور اس جہاد کرنے کی برکت سے خون کا قطرہ بعد میں زمین میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے معاف کرتا ہے۔ اور یہ صرف فضیلت اللہ نے امت محمدیہ کے مجاہدین کو دی ہے، باقی ان کو فضیلتیں تو دی لیکن اتنی بڑی فضیلت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شہید کا مقام اور مرتبہ ملا آپ کی رحمت للعالمین کی وجہ سے کہ عام حالات میں انسان مر جائے اور اس کو غسل دیا جاتا ہے، کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مجاہد شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، تو جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ مقدس میرا بندہ ہے، اس کی روح میں خود اپنے ہاتھوں سے قبض کروں۔ اور یہ جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ یہ دین کی شرائع میں سے ہے۔ وہ سب بیٹھے ہیں
کہ یہ اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں، جہاد بھی انہی اسلامی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے، اگر نماز پڑھنے میں انسان سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، روزہ رکھنے میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، وہ شخص فاسق اور گنہگار ہے، لیکن کفر میں وہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جہاد بھی اسی زمرے میں اس عبادت میں آتا ہے کہ جہاد نہ کرنے میں سستی کرتا ہے، گنہگار ہے۔ کسی بھی اسلامی عبادت کا ادا کرنے میں سستی کرنا انسان دار اسلام سے نہیں نکلتا، لیکن کسی بھی اسلامی عبادت کا کوئی شخص مذاق اڑاتا ہے یا اس کی جو ہے انکار کرتا ہے، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شخص نماز نہیں پڑھتا، گنہگار ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا، لیکن سرے سے نماز کا انکار کرتے یا نماز کی تذلیل کرنے لگ جائے یا نماز کا مذاق اڑانے لگ جائے، یہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد بھی اسلامی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ جہاد نہ کرنا ہم سب مسلمان اگر سستی کرتے ہیں، ہم گنہگار فاسق ہیں، لیکن دائرہ اسلام سے نکلیں گے نہیں۔ لیکن اگر ہم جہاد کو دہشت گردی کہیں گے کہ جہاد دہشت گردی ہے، یا جہاد کی توہین کریں گے الفاظ کی، یا وہ سب جو جہاد کا نام لے اس کو دہشت گرد یا آزاد پسند یا کوئی بھی لقب آپ دیں گے، تو ظاہر ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ جہاد بھی اسلامی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ مجاہدین کو بھی، مجاہد کو بھی، اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کو بھی اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے اللہ نے گزشتہ کیا۔ معاشرے کا ہر فرد جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے، یا کوئی فرد بھی ہے، کمزور سے کمزور طبقہ بھی اگر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی برکت سے اللہ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے اللہ تعالیٰ نے شور کو بھی ایسا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں شور کا کوئی مقام، جس طرح بیوی کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا تھا، شوروں کو بھی یہ سلسلہ ہوتا تھا کہ الحمدللہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اور ہے، ہمارا ماحول اور ہمارا اسلامی معاشرہ ایسا ہے جس میں اللہ نے بیوی اور خاوند دونوں کے حقوق بیان کرائے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے، بیوی بھی سمجھتی ہے کہ خاوند جو ہے اس کا کیا حق ہے، خاوند بھی سمجھتا ہے کہ بیوی کا کیا حق ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں نہ تو بیوی کی کوئی اہمیت تھی، نہ کوئی اس کی اوقات تھی، نہ اس کی اہمیت تھی، نہ اس کا مقام اور مرتبہ تھا، نہ اس کی عزت کی جاتی تھی۔ اسی طرح خاوند بھی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رحمت للعالمین میں سے اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بھی حصہ دیا کہ اللہ نے خاوند کا مقام اور مرتبہ بنا بیان فرمایا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو، نہ کسی اور جگہ پہ کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں حکم نہیں دیتا، لیکن خاوند کا یہ حق ہے کہ بیوی اگر اس کو سجدہ کرنا چاہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ بیوی اس کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے اس وجہ سے میں منع کروں۔ تو ساری باتیں عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بیان فرمایا، اور حتیٰ کہ آپ کی انسان تو انسان، جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحمت للعالمین میں سے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے کہ ان کو تکلیف نہ دو جس طرح زمانہ جاہلیت میں ان کو تکلیف دی جاتی تھی۔ اور آج بھی کئی ایسے معاشرے میں موجود ہیں، زمانہ جاہلیت میں یہ عالم تھا کہ زندہ جانور یا زندہ اونٹ زندہ کھڑا ہے، زندہ تھا، اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ دیا کرتے تھے، وہ درد اور تکلیف سے تڑپا کرتا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں اتنا جہالت کا عالم تھا کہ کہیں اگر بارش نہ ہو، کات ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، وہ بدبخت جانور کی دم پر کوئی چیز باندھ کر آگ لگا لیتے، اور وہ جانور آگ کی وجہ سے تڑپتا، چیختا چلاتا، اور یہ بدبخت اس کو دیکھ کر خوش ہوتے اور یہ کہتے کہ یہ جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لگتا ہے اب ضرور بارش ہوگی۔ یہ کا زمانے میں جو ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، یہاں بھی شاید میرے حال میں یہ رواج ہے یا آسا کہ بارش نہ ہو تو ان کو بڑے بڑے رہا ہے تو پانی ڈول چھوڑ دیتے، اس طرح سے اس علاقے در پانی ڈول چھوڑ دے سے دلا بھی نیتیں کر دیا سے کہ بابے تو پانی ڈول لیتے بارش ہو جسی صحیح در، اور واقعات تجربے نال ہو جاتی ہے۔ تو بارش اس طرح کے ہوں گا کہ جانور تڑپتا
اور ان کو مزہ آتا اور وہ خوش ہوتے کہ بھی اب ضرور یہ جو تڑپ رہا ہے آگ لگی ہوئی اب ضرور بارش ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں کے ساتھ رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ واقعہ سنا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے. جو اتنے میں ایک اونٹ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا وہ حضور کے پاس آ کر بیٹھ اور حضور کے قریب ہو کر اس نے کچھ گفتگو اپنی طرف سے کوشش، جس طرح وہ جانور اس کی آواز ہوتی ہے بڑبڑانے لگا حضور کے قریب ہو کر. حضور نے دلاسا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے ساتھ. حضور نے دلاسا دیا، اپنے پاس بٹھا لیا. حضور اپنی باتوں میں مجلس میں مصروف ہے وہ بھی، اور بڑے سکون سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں جو اس کے مالک تھے ڈھونڈتے ڈانٹتے آ رہے ہیں، کس سے معلومات کی، کس سے پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ آپ کا اونٹ حضور کے پاس ہے. چنانچہ حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے، اس کو ہمارے ساتھ واپس کریں، ہم اس کو ساتھ واپس لے جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اونٹ کو واپس نہیں کروں گا، ہاں یہ اونٹ خود اپنی مرضی سے جائے تو میں اس کو بھیجوں گا، اگر یہ نہ جائے تو میں اس کو زبردستی نہیں بھیج سکتا. پھر وہ کافی دیر انتظار کرتے رہے. پھر کہا یا رسول اللہ ہمیں بھیجنے دیں. کہا اس نے ایک شکایت لگائی ہے مجھ سے، اگر تم اس کی شکایت کو دور کرو اور مجھ سے وعدہ کرو تو میں اس کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں. کہا یا رسول اللہ بتائیں کس نے کیا شکایت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس اونٹ نے آ کر ساتھ رو بھی تھا اور میرے ساتھ شکایت مجھ سے یہ کی کہ میرا مالک دن بھر مجھ سے کام کاج کراتا رہتا ہے اور سارا دن مطلب ہے کہ مجھ سے کام لیتا رہتا ہے، میری طاقت سے زیادہ بھی مجھ سے یہ کام لیتا رہتا ہے، لیکن میرے کھانے پینے کا یہ خیال نہیں کرتا. بھوکا پیاسا میں دن کو ہوتا ہوں، یہ مجھ سے کام کروا رہے ہوتے ہیں اور میں دن میں بھوکا پیاسا ہوتا ہوں، اور جب فارغ ہوتا ہوں مجھے باندھ بھی دھوپ پر دیتے ہیں. تو میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے مالکوں کی تکلیف کی وجہ سے میں بھاگا ہوں. تو قربان جاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو وہ جو مالک تھے انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ واقعتاً ہم اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام بھی لیتے ہیں اور اس کے کھانے پینے کا خاص بندوبست نہیں کرتے. تو حضور نے کہا وعدہ کرو آئندہ اس کے کھانے پینے کا بے شک کام لو اس سے، لیکن کھانے پینے کا خیال کرو گے تو میں بھیجتا ہوں. انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سے ہم اس کے کھانے پینے کا خیال کریں گے. تو اس وقت آپ نے ان کو کہا جاؤ اپنے مالک کے ساتھ حکومت. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو آپ کو رحمت للعالمین بنایا تو یہ صرف اعزاز اللہ نے تمام انبیاء میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور ہم کتنے بدبخت ہیں، کتنے ہم بد نصیب ہیں کہ اتنی رحمت والا اللہ نے ہمیں نبی دیا اور ہم نے اپنی زندگیوں میں طریقے غیروں والے ڈال لیے. ناراض نہ ہو میری بات، آپ مجھ سے واقف ہے، میں کو نواں اس علاقے پہ نہ آیا گمانڈ تک رہ کے گیا. ہم اپنی اگر معمولات زندگی کو دیکھ لیں مجھ سمیت، پہلے تو میں اپنے آپ کو مخاطب کروں کہ ہم خوشی کے معاملات کو دیکھ لیں، غمی کے معاملات کو دیکھ لیں، اور جتنے معاملات ہیں. آیا یہ معاملات اتنا بڑا رحمت والا نبی جو ہمارے لیے دن اور رات تڑپتا تھا، ہمارے لیے دن اور رات کڑن میں رہا کرتا تھا، ساری ساری رات مسلح پہ کھڑا ہو کر اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا تھا. اور اس رحمت للعالمین رحمت والے نبی کا حق، ان کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور کے طریقوں کو لے آئیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، ہمارے آخرت میں بھی کامیابی ہے. میں اپنے سمیت کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے بات بھی کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اس گفتگو کے خلاف اگر میرا عمل ہے اور حضور کے طریقے کے مطابق میرا عمل ہے تو ظاہر ہے میں اپنی گفتگو میں سچا نہیں بلکہ جھوٹا بھی ہوں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا صحیح حقیقی اور رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے صرف زبان سے حضور کے ساتھ محبت اور حضور کو اپنا نبی مانا ہے، لیکن ہمارا صحیح معنوں میں حضور کے ساتھ تعلق اس وقت جڑے گا کہ جب ہم سچ مچ اپنی زندگیوں میں حضور کے طریقوں کو لائیں گے تب ہم یہ بات کر سکیں. تو اتنی رحمت والا نبی، اس کا یہ حق تو ہم پر ہے کہ ہمارا نبی جو اللہ نے رحمت للعالمین آپ کو فرمایا ہے، صرف دنیا میں نہیں، انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے نہیں، کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے جنات کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا نبی کو اللہ نے جو رحمت للعالمین ہے ویسے نہیں کہا. حدیث میں آتا ہے کہ آخروں میں جب میدان محشر ہوگا لوگ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال کے غم کی وجہ سے اپنے کتنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، وہ کس پریشانی میں ہوگا، بلکہ سورہ جاسیہ میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گوڑے دے پار زمین تا پریشان بیٹھے تھے، اس کے یہ سکی ہو سی
اس نزع کے اور نفس نفسی کے عالم میں بھی، کہ جس نفس نفسی کے عالم میں وہ رشتے جن کی خاطر دنیا میں انسان کیا نہ کیا کرتا ہے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار، اپنا خاندان، وہ بھی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اس نزع کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں، اس ہو کے عالم میں، اس وقت بھی ہمارا نبی اپنی امت کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ کبھی آپ حوض کوثر پر تڑپ رہے ہوں گے اپنی امت کے لیے کہ میرا کوئی امتی پیاسا نہ رہے، کبھی آپ میزان جہاں انسان کے نام اعمال تولے جائیں گے، کبھی وہاں کھڑا ہوگا اپنی امت کی بخشش کی سفارش کر رہا ہوگا، اور کبھی پلسرات پر کھڑا ہوگا اپنی امت کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرا کوئی امتی پلسرات سے نیچے جہنم کے گڑھے میں رہے۔ اتنی عظمت والا ہمارا نبی، اور کیا ہم نے اس نبی کی قدر کی ہے؟ اور نزع کے عالم میں عرض کر رہا تھا قیامت والے دن حدیث ایک ملتی ہے، اگرچہ روایت کے لحاظ سے صحیح نہیں لیکن صحیح حدیث بھی ہے، اس کو بعض نے کہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو احوال اور حال احوال ہوں گے، رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے سے بیگانگیاں ہوں گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ تذکرہ کر کے فرمایا، اور صحابہ کی آنکھوں سے جب آنسو بہ رہے تھے تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہاں دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں اگر ہمیں زیادہ آپ کو دیکھنے کی تڑپ ہو ہم آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ گھر میں ہوتے ہیں ہم آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے، آپ مسجد میں ہوتے ہیں ہم آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، یا رسول اللہ آخرت میں اگر ہم آپ سے ملنا چاہیں، اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو یا رسول اللہ آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابہ، قیامت والے دن بھی میں اپنی امت سے منہ نہیں پھیروں گا، اپنی امت سے منہ نہیں موڑوں گا، میں باقی انبیاء کی طرح میں اس وقت بھی اپنی امت کی طرف میں لگا رہوں گا۔ اگر مجھے قیامت والے دن تم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو 3 جگہ پر میں تم کو مل سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے ایک بار کہہ دے ذرا ماحول محترم ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر آخرت میں اور قیامت والے دن اور میزان محشر میں اگر مجھے آپ نے ڈھونڈنا ہے، یا تو میں تم کو حوض کوثر پر اپنی اونٹیوں کو پانی پلاتے ہوئے ملوں گا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو میں تم کو پلسرات کے پل پر ملوں گا کہ میں وہاں اپنی امت کی فکر میں کھڑا رہوں، اگر وہاں بھی میں نہ ملوں تو میں تم کو میزان کے پاس جہاں پر انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، میں تم کو وہاں اپنی امتوں کے اعمال کے وزن ہونے اور ان کی فکر میں وہاں پر میں کھڑا ہوں گا، اللہ کے سامنے سفارش کر رہوں گا، تو مجھے وہاں اتنا رحمت والا نبی، اتنے کرم والا نبی، تو ظاہر ہے اگر ہم ان کے طریقوں کو، ان کی سنت کو اگر زندگی میں ہم لائیں گے تو پھر ہمیں آپ کی رحمت کا دنیا میں تو ہمیں فائدہ تو مل رہا ہے نا۔ یہ جتنی بھی نعمتیں، یہ جتنی بھی بہاریں ہیں، یہ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں جو پہلی امتوں پر نہیں تھی، سہولتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، آسائشیں اللہ نے ہم نے دی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، فصلوں کی فراوانی ہے، یہ حضور کے توفیل اور حضور کے صدقے ہم نے دی، اور آخرت میں بھی ہم آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم اپنی زندگیوں میں خوشی کے موقع پر حضور کے طریقوں کو لائیں گے، گھر کے ماحول میں حضور کے طریقوں کو لائیں گے، غمی کے موقع پر حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، تو دنیا میں تو ہم آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں، آخرت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت اور آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں